الحمد للہ الحمد للہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے سخن کی تکمیل کے لیے کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو بندہ حسب وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں فتح مکہ ہوئی تھی۔ چلتے ہیں یوں سلسلے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل گزشتہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے واپسی کے بعد جنگی تیاری کا حکم صادر فرمایا، لیکن یہ بات صیغہ راز میں تھی کہ جنگ کس سے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ کسی کو بھی اس سے آگاہی نہیں تھی، لیکن شدہ ہوتے ہواتے قیاس آرائیاں کرتے کراتے بات یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جنگی تیاری مکہ کے لیے ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکمل تیاری کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارادے سے انہیں آگاہ کیا، اور ایک عورت کو دیا کہ وہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ مکتوب الیہ تک پہنچا دے، یعنی جس کے لیے خط لکھا گیا تھا اس تک یہ خط پہنچا دے۔ اس خدمت کے بدلے میں اس عورت کو حاطب نے 10 اشرفیاں دیں۔ اس نے خط کو جیب وغیرہ یا میں رکھنے کے بجائے اپنے جوڑا جو عورتیں بال کا باندھتی ہیں اس میں اس نے اس خط کو چھپا لیا۔ راستوں میں متعین پہرے داروں سے بچنے کے لیے وہ عام راستوں کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر چل کر عقیق کی وادی تک پہنچ گئی، جہاں سے عام شاہراہ آ کر ملتی تھی۔ حاطب کی اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مطلع فرما دیا۔ حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود کو طلب کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ۔ جب تم روضہ خاک، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچو تو وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کی تلاشی لینا، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے لینا۔ یہ حضرات بجلی کی سی سرعت تیزی کے ساتھ اس عورت کے تعقب میں پیچھا کرنے میں روانہ ہوئے اور بطن ایم کے مقام پر اس کو جا لیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اسے اتارا، اس کے سامان کی تلاشی لی، لیکن اس میں وہ خط نہ نکلا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس عورت کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ہرگز غلط بیانی نہیں کی ہے، تمہارے پاس یقیناً وہ خط ہے، بہتر ہے کہ وہ خط تم ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تجھے ننگا کر کے وہ خط برآمد کر لیں گے۔ جب اس عورت کو یقین ہو گیا
کہ معاملہ اب سنجیدہ ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے جوڑے کھولی اور ان میں جو خط اس نے چھپا رکھا تھا نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضور نے حاطب کو طلب فرمایا، بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ان سے پوچھا، اے حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بخدا، اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول پر میرا پختہ ایمان ہے، ایمان میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے، میں ہرگز مرتد نہیں ہوں، اپنا دین بدلا نہیں ہوں، اپنے دین پہ قائم ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرا مکہ میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے کہ جو ان حالات میں میرے اہل و عیال کی خبر گیری کرے، کیونکہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے بال بچے یعنی بیوی اور بچے مکہ ہی میں تو یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ کیا محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو صحابیوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا مکان یہیں ہے، ہماری دکان یہیں ہے، ہمارے رشتہ دار مکہ میں ہیں، ہمارے بچے مکہ میں ہیں، ہماری بیویاں مکہ میں ہیں، ہمارے لوگ مکہ میں، ہماری جائیداد مکہ میں ہے، تو ہم اکیلے کیوں چلے جائیں؟ نہیں، انہوں نے لبیک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پہ اور اپنا سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر لیا۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں اور کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، میں نے یہ خط لکھ کر کے ان پر ایک احسان کیا ہے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ حضور پرنور نے حاطب کا یہ عذر سن کر فرمایا، وَإِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ، حاطب نے تمہیں سچی بات بتائی ہے۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا، جھوٹ اس میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب حاطب کو دیکھا تو انہیں جھڑکتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے ہلاک کرے، حضور نے مدینہ کے راستوں پر پہرے دار مقرر کر دیے تھے تاکہ اہل مکہ کو ان تیاریوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملے، اور تم انہیں خط لکھ کر اطلاع دے رہے ہو۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عمر، حاطب بدری ہے، یعنی حاطب وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے خلوص اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کلام الہی سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، اللہ و رسولہ عالم۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی پہلی 3 آیتیں نازل فرمائیں۔ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پر حملہ کا ارادہ فرمایا تو ابو قتادہ ربعی کو بطن عزم کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تاکہ لوگ یہ گمان کریں کہ حضور کا ارادہ اس علاقہ پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کی طرف جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد بستیوں میں آباد تھے یا صحراؤں میں اقامت پذیر تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، آدمی بھیجے تاکہ وہ حضور کا یہ پیغام انہیں پہنچائیں، من کان یؤمن باللہ و بالیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینہ، جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ماہ رمضان میں مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ اپنے آقا کا یہ پیغام جس نے بھی سنا وہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ روانگی سے پہلے حضور نے ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ سن 8 ہجری اور بدھ کا دن تھا، جب عیسوی سال کی 1 جنوری 630 عیسوی نماز عصر ادا کرنے کے بعد نبی الانبیاء سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے۔ حضور کے اعلان کرنے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے
اور جس کا جی چاہے افطار کر لے، روزہ توڑ دے۔ راستے میں تو کہیں توقف کیے بغیر مدینہ طیبہ سے 7 میل کے فاصلے پر سلسل کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مہاجرین، انصار اور دیگر قبائل کے اہل ایمان اپنے گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے آقا کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زبیر ابن عوام کو 200 مجاہدین کے ساتھ اپنے آگے چلنے کا حکم دیا، گویا کہ حضرت زبیر ابن عوام کا 200 افراد پہ مشتمل لشکر یہ مقدمۃ الجیش تھا، لشکر کا اگلا حصہ۔ یہ لشکر جب مدینہ طیبہ سے 30 میل کے فاصلے پر ارج کے مقام پر پہنچا تو اس وقت حضور روزہ سے تھے۔ سرور کائنات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی روزہ سے تھے۔ شدت پیاس کی وجہ سے حضور سر مبارک پر اور چہرے انور پر پانی چھڑکتے، پانی لے کر کے چہرے پر چھڑکتے، پیاس کی شدت تھی۔ عرج اور طلوع کے درمیان حضور نے ایک کتیا دیکھی جس نے ابھی چند بچے جنے تھے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کتیے کا دودھ پی رہے تھے۔ اس خیال سے کہ کوئی فوج کا سپاہی انہیں اذیت نہ پہنچائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتیا اور اس کے بچے کی حفاظت کے لیے اس کے پاس کھڑا رہیں تاکہ لشکر اسلام کا کوئی مجاہد اس کتیا اور اس کے بچے کو اذیت نہ پہنچائے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ہمارا دین اسلام، جس کا پیغام امن، شانتی، پیس ہے۔ کس قدر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بیلنسز معاشرہ کی تشکیل دے رہے ہیں، کس طرح امن و عافیت، امن و امان، صلح اور آشتی کا پیغام زمانے کو دے رہے ہیں۔ زمانہ اس کو پڑھے، سوچے، غور کرے، اپنے فکر اور خیال میں لائے۔ وہ نبی جو ایک کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک اپنے سپاہی کو کھڑا کر رہا کہ اس کی دیکھ بھال کرے، ناگہانی غیر دانستہ طور پر کسی صحابی کا کوئی جانور ان جانور کتیا کو اور اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جو نبی اینیمل رائٹس کا اتنا خیال کر رہا ہے، پھر وہ نبی ہیومن رائٹس کا کتنا خیال کر رہا ہو؟ پھر وہ نبی انسانوں کو کیا درجہ دے رہا ہوگا، کیا مقام دے رہا ہے۔ آج اسی نبی کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ شرم کریں الزام لگانے والے لوگ، پڑھیں اسلام کی تاریخ کو، سرور کائنات کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ، مقدس زندگی، ٹوٹل لائف ان کی مطالعہ کریں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے رحم و کرم کے کیسے پھول کھلائے ہیں، رحم و کرم کی کیسی برسات برسائی ہے، کتنے موتیاں بکھیرے ہیں میرے آقا نے رحم و کرم کے۔ پڑھنے کے بعد آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا حبیب کس قدر خیال فرما رہا ہے، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم فرما رہے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا، قرآن اس کے اوپر شاہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جہان میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، غرض تمام چیزیں ہیں جس کو جتنے رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے زمار مبارک سے تمام حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے لوگوں کو بتایا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مقام عرش پر پہنچے
یہاں پہنچ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مجاہدین کے دستے تیار کیے جو لشکر اسلام کے آگے آگے چلیں گے۔ ارج اور طلوب کے درمیان بنو حوازن کا ایک جاسوس گرفتار کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہاں کے حالات دریافت کیے۔ اس نے بتایا کہ قبیلے بنو حوازن کے افراد آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اولئک العصاۃ۔ حضور نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ اس جاسوس کی نگرانی کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر بنو حوازن کو ہمارے بارے میں بتا دے۔ یہ لشکر جب قدید کے مقام پر پہنچا تو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جھنڈے اور پرچم تقسیم فرمائے۔ مواہب لدنیا کے شارح علامہ زرقانی نے ان کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ بنی سلیم کو ایک پرچم دیا اللہ کے رسول نے اور ایک جھنڈا، بنی غفار کو ایک جھنڈا، اسلم کو 2 پرچم، بنی کعب کو 1 جھنڈا، مزینہ کو 3 جھنڈے، جوہینہ کو 4 جھنڈے، بنو بکر کو 1 پرچم اور اشجع کو 2 جھنڈے۔ یہ قافلہ رواں دواں ہوا، چلتے چلاتے یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ برادران اسلام، یہاں تک کہ کتبہ خضرا سبز پوش دستہ دور سے نمودار ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری کائنات کے ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس دستے میں صرف مہاجرین اولین اور انصاری قبائل کے رؤسا شریک تھے۔ اس میں بہت سے جھنڈے اور بہت سے پرچم لہرا رہے تھے۔ انصار کے ہر خاندان کو 1 جھنڈا اور 1 پرچم عطا کیا گیا تھا۔ ان کا سارا جسم فولادی زیرہوں اور آہنی خدوں میں غرق تھا، صرف آنکھوں کے سامنے 2 سوراخ تھے۔ اس دستے میں وقفہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی تھی۔ آپ فرماتے تھے بھائیو آہستہ آہستہ چلو تاکہ پیچھے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اس دستے میں 1000 زرہ پوش تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سعد بن عبادہ انصاری کو مرحمت فرمایا تھا اور وہ سب کے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد کا گزر ابو سفیان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ابو سفیان کو للکارتے ہوئے کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریشہ۔ آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج حرم میں خونریزی کی جائے گی، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دے گا۔ ابو سفیان نے یہ للکار سنی تو سناٹے میں آ گیا اور حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا عباس حبذا یوم الزمار۔ اس جملے کی کوئی مفہوم، اس جملے کو کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ جو ابو سفیان نے کہا تھا یا عباس حبذا یوم الزمار، لیکن صحیح مفہوم وہ معلوم ہوتا ہے جو علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی وہ دن ہے جو میری حفاظت ضروری ہے۔ آپ اس مفہوم بیان کرتے ہیں ابو سفیان کے اس جملے کا کہ یعنی یہ وہ دن ہے جب تم پر میری حفاظت ضروری ہے، کیونکہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، اور حضور آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دستہ گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کے آخر میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناقہ قصویٰ پہ سوار ہو کر نمودار ہوئے۔ حضور کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق، بائیں جانب اسید بن حضیر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اس وقت حضرت عباس نے اشارہ کرتے ہوئے ابو سفیان کو بتایا حاذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے ابو سفیان یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ابو سفیان دم بخود ہو گیا، کہنے لگا عباس تمہارے بھتیجے کی بادشاہی آج بہت عظیم بن گئی ہے۔ آپ نے اسے کہا اے ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے گزرے تو بولا یا رسول اللہ کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی قوم کو قتل کر دیا جائے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟
حضور نے پوچھا سعد نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا، سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ چکا دینے کا دن ہے، آج جیسے کو تیسا کر دینے کا دن ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحیم و کریم ہیں۔ ابو سفیان کی التجا سن کر حضور نے فرمایا، کذب سعد یا ابا سفیان، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، الیوم یوم تکسا فیہ الکعبہ، الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریشہ۔ ابو سفیان صاحب نے غلط کہا ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا، آج کا دن وہ دن ہے جس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریش کی عزت کو 4 چاند لگائے گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لشکریوں کو ایسی شان اور ایسی قوت، ایسا جاہ و جلال، ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ کفار قریش کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کے مقابلے میں سفارہ ہو سکے۔ جو جہاں تھا وہیں دم بخود تھا۔ معمولی جھڑپ اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے حضرت خالد ابن ولید سے کی، لیکن حضرت خالد ابن ولید ان پہ غالب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مغلوب کیا اور مسلمان غالب رہے۔ قرضے کی ایک ایک کر کے پکڑ دھکڑ جب شروع ہوئی تو لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے خانے پاک سے جملہ ارشاد ہوا کہ آج جو خانے کعبہ میں چلا جائے اسے امان دیا جاتا ہے، جو غلاف کعبہ میں چلا جائے اسے امان دیا جاتا ہے، یہیں تک نہیں جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان دیا جاتا ہے، پھر جو ہتھیار ڈال لے اسے بھی امان دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے رحم و کرم کا وہ مظاہرہ فرمایا، رحم و کرم کی وہ برسات برسائی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور احسان کیا کہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے، بڑے بڑے چوغادری، بڑے بڑے زبان دراز لوگ پکڑے گئے، بھپتیاں کسنے والے لوگ پکڑے گئے، گھر سے بے گھر کرنے والے لوگ پکڑے گئے، ستانے والے لوگ پکڑے گئے، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ پکڑے گئے، سب کی صفیں لگائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لوگ یاس و حسرت بری نگاہ سے دیکھتے رہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت پر، رحمت پر، ان کی مروت پر کہ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی زبان گویا ہوئی تو آپ نے بہت ہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گا، اور پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی نہیں دیا جائے گا، گالی کا بدلہ گالی سے ہی دیا جانا کوئی احسان کی بات نہیں، جان کا بدلہ جان ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سب آزاد ہو۔ برادران اسلام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے پہ تلے رہتے تھے، وہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں اپنی جان قربان کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ برادران اسلام، یہ ہے فتح مکہ کی مختصر سی وضاحت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہان میں خیر و عافیت عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔